بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گفتگو ہم کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت سے پہلے نبی علیہ السلام کا ذکر عام تھا۔ عالم ارواح میں، ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں، سابق انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام تھا، اور اس پر کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ محدثین، سیرت نگاروں نے ان باتوں کو درج فرمایا۔ جس طرح روایات کے اندر ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت کا ایک اپنا ماحول تھا، اور جب پہلی بار زمین پر اتارا گیا تو بشری تقاضوں کے ساتھ آپ کو وحشت محسوس ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے جناب جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور جبریل علیہ السلام نے آذان کہنا شروع کر دی، اور آذان جب پڑھی تو یہی آذان جو آج پڑھی جاتی ہے جبریل علیہ السلام نے پڑھی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دو مرتبہ جب یہ جبریل علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے تو آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، یہ تمہارے ایک فرزند انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ہوں گے، یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، تمہارے بیٹوں میں سے ہوں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے اس بات کو بھی بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ، یہ پوری آیات مقدسہ تیسرے پارے کے اندر ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر ارواح انبیاء سے یہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، ان کی اتباع کرنا، ان کی بیعت کرنا، ان کی تابعداری کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اس کو بھیج دے، اور کبھی نبی علیہ السلام کے توسل سے جنگوں میں فتح مانگتے رہے حضور کے وسیلے سے۔ اور سابق امتوں نے اپنے نبیوں سے نبی علیہ السلام کے بشارت ظہور سنی ہوئی تھی، ظہور کی بشارتیں کہ وہ آئیں گے جو تمام انبیاء میں بہتر ہوں گے، وہ آئیں گے جن کی امت ساری امتوں میں افضل ہوگی، وہ آئیں گے جس کے صحابہ سارے صحابہ میں افضل ہوں گے، اور آپ علیہ السلام وہاں قیام فرمائیں گے کہ جہاں اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور انہی روایات میں ملتا، ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ابن عباس سے،
کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر چلے، جہاں سرسبز و شاداب جگہ دیکھتے تو جبریل سے کہتے ٹھہر جا، جبریل عرض کرتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، جہاں تک کہ یہ مقام جو مکہ المکرمہ ہے یہاں پہنچے تو جبریل پاک نے عرض کی کہ یہاں ٹھہر جائیں، یہاں اپنے بیوی بچوں کو اتار دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تو نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھجوریں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ عرض کی ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ کی نسل سے ایک آپ کا بیٹا پیدا ہوگا جو آخری پیغمبر ہوگا، وہ آپ کی نسل سے آئے گا کہ جو شہر کو بسا دے گا، اس کو آباد کر دے گا، اس کے آنے سے یہاں رونقیں ہی رونقیں ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں بار بار کہ آپ اتنی شانیں کیوں بیان کرتے ہیں، بھئی ہم نہیں کرتے، اللہ نے خود نبی علیہ السلام کو یہ شان اور عظمتیں عطا کی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر آنے والی گھڑی حضور کی شان بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے تو یہ بات جو حدیث قدسی کے اندر ہے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت ترجمان کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کنزم مخفیم، وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کی برکت سے ساری کائنات کو سجا دیا، اور پھر حضور کے آنے سے پہلے ساری کائنات میں حضور کے ذکر کے چرچے کو پھیلا دیا۔